تو لوہے محفوظ میں نظر کی، تقدیر تک ہم نے نظر کی اور تمہاری تقدیر میں دیکھا کہ سفر میں خطرہ ہے اور ریزن ڈاکو روبر تم پر اٹیک کریں گے، جان بھی خطرے میں ہے، مار کریں گے۔ کہا حضور مطلب کچھ تو نہیں ہوا؟ کہا حضور کچھ تو نہیں ہوا۔ کہا یہ بتاؤ کہ تم اس حال میں آ گئے ہو صبح، یہ بتاؤ کہ قافلے کو تم نے الگ بھیجا، قافلے کو تم نے الگ بھیجا اور تم تنہا آئے اور تم فلاں جنگل میں رکے تھے؟ سب تو حضور پہ آشکار، سب تو حضور کی نظر پہ، سب تو حضور جانتے اللہ۔ وہ کہنے لگے ڈاکوؤں نے تم پہ حملہ نہیں کیا تھا؟ کہا حضور ڈاکوؤں نے حملہ؟ کہا حضور کیا تھا۔ کہا بچ گئے تم؟ کہا حضور اڑ گئے، خواب میں کیا تھا، ڈریم میں کیا تھا، میں سو رہا تھا لوگوں کو کیا تھا، حقیقت میں تو نہیں کیا تھا، وہ واقعی تو نہیں کیا تھا، یہی تو نہیں کیا تھا۔ میں یہی سن لو، ایک ساری بات ختم ہو جائے اور پھر جبرائیل کو معاملہ مکمل ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت شیخ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے صاحب نظر بنایا، اللہ نے مجھے صاحب نگاہ بنایا ہے، اللہ نے مجھے بے پناہ قوت مشاہدہ دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ میں نے نظر اٹھایا تو لوہے محفوظ تک میری نظر گئی اور میں نے دیکھا کہ تم پر ڈاکوؤں کا حملہ ہونے والا ہے، مگر تم اس کے پاس پہنچ گئے تو جو نظر بھی رکھتا ہے اختیار بھی رکھتا ہے۔ جو نظر بھی رکھتا ہے اختیار بھی رکھتا ہے، پاور بھی رکھتا ہے، وہ اتنا پاور رکھتا ہے کہ وہ چاہے تو حقیقت کو خواب میں بدل دے۔ یہ حملہ تم پر ہونے والا تھا، لیکن حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ تم پر یہ حملہ ہونے والا ہے تو قرآنی اپنا روحانی اختیار استعمال کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پیغام سے اس حقیقت کو خام۔ اللہ اکبر، یہ ہے شان حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حقیقت کو خام۔ سبحان اللہ، وہ آپ کو حقیقت میں بدل دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے مراقبہ کی شان، یہ ہے مشاہدہ کی شان، اور یہی ہے احسان، اور یہی ہے تصوف۔ احسان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا نام کیا تھا؟ احسان، اور بعد میں اسی کا نام تصوف پڑ گیا۔ پھر اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں جو آپ کو بعد میں بتائی جائیں گی، صرف میں اتنا عرض کرتا ہوں۔ اور بھی اس نے ایک سوال کیا، کہا یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، مگر کیسا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک سوال کرنے والے جواب دینے والا اس سے زیادہ نہ بتائے جتنا تم جانتے ہو، جتنا تم جانتے ہو اس سے زیادہ بتانے کا حکم نہیں۔ اور الفاظ تو یہ ہے کہ مل مسئول عنہ عالم بالسائل، کہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ اس بارے میں پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو مختصر بات کہ چونکہ علم قیامت چھپانا ہے، اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹال گئے۔ اور پھر یہ جواب سننے کے بعد پھر اس نے کہا صدق تو یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ کہا۔ پھر وہی عالم حیرت ہے، عالم تحیر ہے، سوال بھی پوچھ رہا ہے اور جواب سن کر تصدیق بھی کر رہا ہے، ویریفائی بھی کر رہا ہے۔ یہ کون ہے جو نہایت
ایسے کپڑے پہنے ہوئے تازہ دم جیسے ابھی ابھی چلا آ رہا ہے. یہ کون ہے جو نہ مقامی معلوم ہوتا ہے نہ مسافر معلوم ہوتا ہے. جب وہ چلا گیا اور صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ کون شخص تھا جو ایسا سوال کر گیا جو ایسی حالت میں آیا تھا کہ ہم لوگ اب تک تعجب میں پڑے ہوئے ہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے, یہ جبریل امین تھے جو ہمارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تعلیم دیں, تاکہ تمہیں سکھائیں. تو معلوم ہوا کہ وہ آئے تھے اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کریں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں تو سب کو معلومات سب کو اس کا علم ہو جائے. تو جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام جو تشریف لائے تھے تو وہ اسی لیے آئے تھے کہ آپ کو صحیح معنوں میں معلوم ہو جائے ایمان کیا ہے, اس کی تفصیلات کیا ہیں, اسلام کیا ہے, اس کی تفصیلات کیا ہیں, احسان کیا ہے, اس کی تفصیلات کیا ہیں, تصوف کیا ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں. پھر کبھی موقع ہوا تو میں عرض کروں گا کہ تصوف کیا ہے. اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد بھی سچ پوچھیے جو بھی ہم نے کچھ بیان نہیں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے, کرم فرمائے, رحمتیں نازل فرمائے. اب جو پروگرام ہے وہ مولانا وہ مالے نہیں.